تو اللہ سے جو بندہ دعا کرتا ہے وہ دعا ضائع نہیں ہوتی ہے، وہ ریکارڈ میں رہتی ہے اللہ کے پاس۔ یہ ہوتا کہ اس بندے نے اتنی دعا مانگی، اللہ اس کے بدلے میں دوسری کوئی مصیبت اس کی دور کر دیتا ہے۔ کوئی تکلیف آئی آدمی پہ، بخار آیا مثلا، اے اللہ بغیر دوا کے اچھا کر دے، ٹھیک ہے مانگا اس نے، نہیں ہوا، بہت تکلیف بڑھ گئی، پھر مجبوراً گیا اللہ جان دے، جاتا ڈاکٹر کے پاس، اب گیا سوئی لی اس نے، اچھا ہو گیا، پھر سوچتے بیٹا کیا دعا مانگ کے کچھ ہوا، اپنا کام بنا نہیں بنا اپنا کام، کتنا دعا مانگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، تو اب یہ دعا ویسٹ ہوئی؟ نہیں، اس کو نہیں معلوم ہے کہ سر پہ چھت گرنے والی تھی، اللہ نے روک کے رکھا اس کو، چلو اس کی اس دعا کے بدلے یہ تکلیف نہیں، دوسری بڑی تکلیف اس سے روک لیتے ہیں کہ سر پہ اوپر سے کھمبا گرنے والا تھا، بلڈنگ کے نیچے سے جا رہا تھا، اوپر سے کام چل رہا تھا، اینٹ گرنے والی تھی، اللہ نے اس کو روک کے رکھا، اللہ کی مرضی۔ ایسا ہوتا ہے، حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اسی کے مثل دوسری تکلیف سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے۔ تو دعا کبھی ویسٹ جاتی نہیں، اس لیے بہت سارے جاہل لوگ کیا کہتے ہیں، جو تقدیر میں ہونے والا ہو تو ہونے والا ہے، مانگے تو بھی ہونے والا، نہیں مانگے تو بھی ہونے والا، پھر مانگ کے فائدہ کیا، ہونے والا تو وہی ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، دعا مانگنا چاہیے، کیا ہونے والا اس کو کیا معلوم ہے، یہ اللہ سے جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی اور تکلیف سے بھی اس کو بچا لیتا ہے۔ تو مانگنے کے باوجود، دعا کے باوجود اگر کوئی تکلیف نہیں دور ہو رہی ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آدمی دیکھے کچھ تو ہونے والا تھا ایسا ڈینجر جو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا کے یہ تکلیف باقی رکھی۔ اللہ ہے، اللہ کبھی بندے کی کسی دعا کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ کبھی کسی کی دعا کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اب ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے، کیا ہونے والا تھا اور کیا نہیں ہونے والا تھا، ہم کو نہیں معلوم۔ تو دنیا میں مل جانا تکلیف کا آدمی کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آخرت میں تکلیف کیا ہے۔ ایک آدمی سے کہیں کہ 10 چھڑی تم کو ہاتھ پہ مارتے ہیں یا پھر تم کو بھٹی میں ڈالتے بیکری کی، دن بھر دھوپ میں کھڑا ہو، نہیں چاہیے، ٹھیک ہے 5 منٹ بھٹی میں، 5 منٹ 1 منٹ جائے گا آدمی۔ یہاں وہ بولے گا منٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں انٹینسٹی کا مسئلہ ہے، دھوپ چلے گا 2 دن رکاؤ مجھ کو، لیکن آگ میں ڈالنا، بھٹی میں ڈالنا، یہ جو دھوپ ہے ہلکی ہے، لیکن وہ جو آگ زیادہ ہے، 5 منٹ بھی نہیں چلے گا۔ تو اب ایک آدمی کو 60 سال اللہ تکلیف دے یا پھر ایک دن جہنم میں ڈالے، کیا چاہیے؟ آدمی سوچیے کہ وہ فیصلہ ایک دن جہنم میں جانا کتنا بڑا ہے، اور 60 سال سر دکھرا پیٹ دکھرا چلتا رہے، کبھی خرچے کا مسئلہ ہے، کبھی بچوں میں پرابلم، کبھی بیوی، کبھی مسئلہ اس کا بیماری اس کی، یہ چلتا رہے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک دن کا جہنم کا فیصلہ کر دے، واقعی جو آدمی جہنم جانتا ہے کبھی اس پہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ واقعی بندے اللہ کے کون ہیں؟ الذین وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ اب بتائیے، خوشخبری چاہیے نا صبر کی، ہر آدمی کو چاہیے، تو اب صبر کب ہوگا؟ مصیبت آ کے ہوگا کہ بغیر مصیبت کے؟ بہت خوش ہوں، بہت صبر کر رہا میں، ارے کہاں کا صبر کر رہا تھا، کوئی تکلیف نہیں، بالکل پورا صبر کر رہا ہوں میں، کو پاگل تو نہیں ہوگا؟ وہ نہیں کرو، صبر کب کرے گا آدمی؟ جب تکلیف آئے گی۔ تو آپ کو اگر صبر کا اجر چاہیے اور آپ کو اگر صابرین کی کیٹیگری میں آنا ہے، اے اللہ میں صابرین میں سے ہونا چاہتا ہوں لیکن بغیر تکلیف کے، کیسا؟ ویسا ہی ہے، اے اللہ میں پہلوان بننا چاہتا ہوں لیکن جور بیٹھک کے بغیر، کیا غبارے کی طرح ہوا بھریں گے اس میں؟ وہ تکلیف ہے کہ نہیں؟ اس کو معلوم ہے، جم میں جم ہے کہ جم میں جاتا آدمی اور اٹھک بیٹھک پسینہ پسینہ، گھر پہ آ کے یہ بھی دکھ رہا، پہلے دن تو بہت دکھتا، پہلے دن
بہت دکھتا ہے. 2-4 دن تک تھیلی اٹھا رہے, ارے نہیں جم رہا میرے تھیلی نہیں, تجھ کو معلوم نہیں میں نے کیا اٹھا کے آیا ہوں وہاں پہ. دکھتا رہتا ہے. چائے کی پیالی بھی لیا تو ایسے چائے کی پیالی بھی ٹھیک سے نہیں پکڑ پاتا. کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ ہیلتھ چاہیے تو اس کے لیے تکلیف اٹھانا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. صابرین میں سے بنے گا کیسا؟ تجھ کو لقب چاہیے صابر, اللہ کے ہاں صبر کرنے والوں میں اس کا نام آیا. تکلیف ہی نہیں آ رہی تجھ پہ تو صبر کیسا آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کسی کو اس جماعت میں, اس گروپ میں, اس کیٹیگری میں, اس لقب کا حامل بنانے کے لیے تکلیف. اب کسی کو دنیا میں عافیت دے دی, وہ یہاں پہ دین پہ چلا, سب کچھ کیا, ٹھیک ٹھاک مال دیا اللہ نے, اس نے خرچ کیا, اور صحت دی, اس نے لوگوں کی مدد کی, عافیت دی, اس نے عافیت میں برائیاں نہیں کی, بھلائیاں کی, اللہ کا شکر ہی کرتا رہا, یہ یہاں بھی خیر سے رہا اور جنت میں بھی گیا, وہاں بھی عافیت اس کی. لیکن کوئی بندہ ہوتا ہے کہ وہ جب تکلیف اس پر آتی ہے تو اللہ کو اس کا گڑ گڑانا بہت پسند ہوتا ہے. وہ برا نہیں ہوتا ہے, وہ اچھا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کی راحت کے حالات کی دعا, اس سے اچھی دعا اللہ کو وہ لگتی ہے جو تکلیف میں پکارتا ہے اللہ کو. اللہ یہ راحت میں بگڑے گا نہیں, یہ اچھا ہی ہے, راحت ملے گی تو بھی اچھا ہی رہے گا, لیکن تکلیف میں یہ اور دیندار بن جاتا ہے, اور زیادہ پکارتا ہے اللہ کو. اس کی پکار میں, اس کی آواز میں درد, اس کے دل کا اللہ کی طرف لپکنا, اور اس کا اور دین پر جمنا کہ اب تو دین ہی دین ہے, اب تو اللہ کے سوا کہیں اور نہیں. تو وہ جو اس کی توحید, وہ اس کا پکارنا, وہ اس کا اخلاص, وہ اس کی استقامت اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے. کہ تکلیف ہی نہیں تو پھر استقامت کہاں سے آئے گی؟ مصیبت نہیں تو مصیبت میں دین پر جمنا کہاں سے آئے گا؟ یہ بندہ اچھا ہے, اس کو اور ڈالو مصیبت, اس پہ مصیبت جب آئے گی یہ اللہ کو پکارے گا, گڑ گڑائے گا, اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. اللہ کو معلوم ہے ایک لمٹ تک ہی تکلیف ہے, اس پہ لمٹ کے باہر نہیں جائے گی تکلیف, لیکن اس میں جو اللہ کا ہو جائے گا, اللہ سے دعا کرے گا, اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے, اللہ کو دعا بہت پسند رہتی ہے. اللہ اس پہ تکلیف ڈالتا ہے کہ اس کی وجہ سے, ان تکلیفوں کی وجہ سے, گناہ تو ہے نہیں بیچارے کے پاس, روزانہ صبح شام اللہ معاف کر لگائے رکھتا ہے, گناہ تو ہے نہیں. بعض اوقات آدمی سوچے گا میں تو صبح شام توبہ کرتا پھر تکلیف پھر کیوں, اب کون سا گناہ ہے, اب تو تکلیف نہیں آنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کو بعض اوقات بندوں کا, نیک بندوں کا تکلیف میں گڑ گڑانا, صبر کرنا, اللہ پر بھروسہ رکھنا, اتنی ساری خیر اس میں پیدا ہو جاتی ہے, اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے. اللہ نیک بندے کو بھی تکلیف میں ڈالتا ہے. ورنہ آدمی سوچے گا کہ جب ایسا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں تکلیف آتی تھی. ایک آدمی اگر دنیا میں صرف گناہوں کی وجہ سے تکلیف آتی ہے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیوں آتی تھی بھائی؟ تو تکلیف کبھی ایسا بھی آتی ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے, اب اس پہ جب تکلیف آئے گی یہ اور اللہ سے قریب ہوگا, اس کی سپیڈ بڑھ جائے گی اللہ سے قرب کی, اور یہ اس تکلیف میں جب دین پر جمے گا تو یہ دوسروں کے لیے چراغ کی طرح ہو جائے گا کہ دیکھو اس پہ تکلیف آئی نا, وہ بھی تو دیکھو اس پہ بھی تو تکلیف آئی, وہ کیسا جمع دین پہ, تو وہ دوسروں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنے گا. دوسرا آدمی ٹوٹ جائے گا, یہ ٹوٹنے والا نہیں, اللہ کو معلوم ہوتا ہے, بلکہ یہ ٹوٹے گا نہیں, اس کو دیکھ کے ٹوٹنے والے سنبھل جائیں گے. تو اچھے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے, دیکھا بخار, کہا اتنا بخار, کہاں مجھ کو 2 گنا بخار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, میں نبی ہوں لیکن مجھ کو عام لوگوں کے مقابلے میں ڈبل بخار ہوتا ہے. انبیاء کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ بغیر تکلیف کے تکلیف پہ جمنے کی مثال کب پیدا ہوگی؟ آدمی لگا تو نیک ہے, ان کو کوئی تکلیف ہے نہیں, ان کو کیا معلوم دین پہ جمنا کس کو بولتے ہیں. اچھا, اسوا کب پیدا ہوگا, نمونہ کب بنے گا؟
جب ایک نیک انسان پہ تکلیف آتی ہے، اس میں وہ دین پہ جمتا ہے، تو دوسروں کے لیے ہوتا دیکھو وہ بھی تو انسان ہے، اس پہ کتنی تکلیف آئی اتنی تکلیف میں وہ دین پہ جمع، ہم پہ تو کچھ بھی نہیں آئی، ہم کو تو زیادہ جمنا چاہیے۔ وہ نیک رہ کے تکلیف آئی، ہم تو نیک اتنے ہے بھی نہیں، ہم کو تھوڑی تکلیف ہے، ان کو دین پہ جمنا آسان ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات بعض بندوں کے معاملے میں نیک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ تکلیف کا فیصلہ کرتا ہے، جب ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ دین پر چلتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ دین پر جمتے ہیں، ان کا ثواب بھی ان کو ملتا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ قیامت کے دن بولے اتنا ثواب کہاں سے آیا؟ ارے تو جمع نا دین پہ، وہ تجھ کو دیکھ کے دین پہ جمع، وہ تجھ کو دیکھ وہ اتنے سارے لوگ دیکھ کے تجھ کو دین پہ جمے، تیری استقامت کی وجہ سے ان میں استقامت پیدا ہوئی، سب کا تجھ کو مل رہا ہے۔